نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو یا کوئی بھی حسد، بغض یا جنات کا شدید حملہ کیوں نہ ہو، ان چیزوں کو اپنے سے ہٹا کر واپس پلٹانے کا ایک بہت خاص قرآنی عمل ہے جو آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہم پہ جادو بار بار ہوتا ہے، ہم پہ حسد، بغض اور وار جو ہے، کسی بھی قسم کا وار وہ شامل ہو سکتا ہے، ضروری نہیں جادو جنات کا وار ہو، بلکہ کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی بھی وار کرتا ہے، جیسے چاہے وہ ہاتھ سے کرے، زبان سے کرے یا آنکھوں سے کرے یا کسی طلسم کے ذریعے کرے، یہ سارے واپس پلٹانے کا ایک بہترین قرآنی عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس کائنات کی نبیوں کے بعد سب سے عظیم مقدس شخصیات ہیں، جن کی بدولت ہمیں ہر دین کا جز ملا ہے اور کل دین بھی انہی کی وجہ سے ملا ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کفار جو نفرت اور بغض رکھتے تھے اور وہ آنکھوں سے اس کا اظہار کرتے تھے، بلکہ آنکھوں سے ہپناٹائز بھی کرتے تھے اور صحابہ اکرام پر وار کرتے تھے، یہاں تک کہ شیطان اتنا ملعون ہے کہ وہ انسانی شکل میں، بدو کی شکل میں، بلکہ سراقہ کی شکل میں وہ خود آیا بدر میں اور آ کر ان کو ڈکٹیشن دے رہا تھا کہ تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، اور وہ مکہ کے مشرکوں کو ان کے پوائنٹ بتا رہا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح تم نے لڑنا ہے، چونکہ شیطان تلملا گیا تھا کہ یہ 313 جو آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان کو نہیں پتا ان کے مقام کا، اگر عام جو انسان ہے، جو عام انسان ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اسے صحابہ کی مقام کا نہیں پتا، لیکن جو شیطان ہے اس کو صحابہ کی شان اور مقام کا پتہ ہے کہ یہ 313 نہیں ہے، خالی دیکھنے میں تو جسم ہے، گوشت کے لوتھڑا ہے، ایک پتلا ہے، ایک مجسم ہے، نہیں، یہ 313 جو ہے پوری کائنات کی باقیات ہیں۔ اگر یہ رہے تو دنیا میں اللہ کا نام رہے گا، یہ نہ رہے تو اللہ کا نام بھی نہیں رہے گا۔ یہ بات شیطان جانتا تھا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ اس لیے بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ اس رات، پوری رات میں اس جگہ گیا، وہاں نفل بھی پڑے جہاں آپ کا خیمہ لگایا تھا، ایک مسجد عریش بنا دی گئی ہے، وہ خیمے میں آپ پوری رات بدر کے میدان میں رو رو کے کہتے رہے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لا توبت فی الارض ابدا، اللہ یہ 313 ختم ہو گئے، تیرا نام ختم ہو جائے گا، چونکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آپ پہ طلسم بھی پڑھتے ہیں، ہپناٹائز کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِہِمْ، یہ آیات اتری اس لیے تھی کہ مکہ کا مشرک بڑے بڑے جو تورما تھے وہ نظر لگانے میں، ہپناٹائز کرنے میں مہارت رکھتے تھے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام پر یہ آیات اتاری کہ جو نظر کو ختم کرنے کی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب گئے بدر میں، احد میں گئے، دیگر جنگوں میں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو آپ پر وار کرتے ہیں واپس پلٹے گا ان پہ۔ اللہ نے پلٹا دیا، وہاں پلٹے گا نہیں، پلٹا دیا، وہاں وار ان کے واپس ان پہ گئے۔ جو گڑھا کھودا تھا صحابہ کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس گڑھے میں وہ سارے مشرک خود دفن ہوئے، اور جو کہتے تھے ہم ان کو یہاں مار کے پھینکیں گے، وہاں خود مر کے پڑے، جو کہتے تھے ہم اس طرح ان کو ماریں گے، وہ خود اس طرح مرے، جو کہتے تھے ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے، وہ خود نکل گئے، اور آج تک ایمان والوں کے دلوں سے نکل گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے، جو وار انہوں نے صحابہ کے لیے کیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے، وہ الٹا ان پر پڑ گئے۔ تو آج بھی جو بندہ دو چیزیں رکھتا ہوگا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت مضبوط، اور دوسرا صحابہ اکرام و اہل البیت سے عقیدت اور محبت مضبوط، یہ آیت اس کے لیے اتنی تیز تلوار بن جائے گی، تیر بہدف بن جائے گی کہ اس پر جو جادو کرے گا اس جادوگر پہ واپس پلٹے گا، اور جادو کرانے والے پہ پلٹے گا،
اور جادوگر بھی کمزور ہوگا اس کی وجہ سے۔ اتنی مضبوط آیت ہے کہ جادوگر بھی تلملا جائے گا، چاہے وہ دنیا کا کوئی جادوگر ہو۔ آپ اس جادوگر سے نہ ڈریں، اپنے اندر سے خوف نکال دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ جادوگر کو بھی اذیت دے گی، خالی عام بندے کو نہیں جو پیسے دے کے جادو کرا رہا ہے، وہ تو عام انسان ہے، لیکن جو اصل جڑ ہے اس کی، وہ جادوگر بھی تلملا جائے گا، اس پہ اس کا اٹیک پڑے گا، اس کے خود بھی دماغ عجیب ہو جائے گا۔ اور میں نے ایک بندہ میرے پاس آیا، باہر رہتا تھا، وہاں پر میں باہر کسی ملک میں گیا تو وہاں میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی یہاں جادو بہت زیادہ ہے، اور ایسا ایسا جادو ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں نے واقعی دیکھا بھی وہاں پہ ایسا ایسا جادو کہ جادوگر وہ ہیں وہاں کے مقامی افریقی باشندے، ایسا جادو کرتے ہیں کہ بندے کو چند منٹوں میں مار بھی دیتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کوئی جگر پکڑا جائے گا، کوئی بیماری ایسی لگ جائے گی، جادو بہانہ یہ بنتا ہے۔ تو کہنے لگا ان جادوگروں سے بچنے کے لیے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، ہم پر وہ وار کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو وہ لوگ وہاں کے بڑے لوگ تھے، دین کا کام کرنے والی بڑی سطح کے وہاں کے لوگ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان جادوگروں کے اندر جا کے ان کو تبلیغ کریں، آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ کہا یہ تو ایک دم جو ہے ہم جب جاتے ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو ہمارا سر جکڑا ہوتا ہے اور ہم چکر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں عجیب حالت ہو جاتی ہے، تو ہم 3 4 دن بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ایک آیت آپ کو دے رہا ہوں اور اجازت کے ساتھ آپ یہ پڑھتے ہوئے جائیں اور ان کو تبلیغ بھی کریں، اللہ ان کو شاید ہدایت دے دے، کلمہ بھی وہ پڑھ لیں، اور آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، ان کا ایک وار آپ پہ کاریگر نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وہ کہنے لگے اس کے بعد ہم بے دھڑک جاتے ہیں اور وہ ہمیں یوں دیکھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ ہم پہ غضب کی دیکھتے ہیں، غضب کے ساتھ۔ اب وہ غضب کا دیکھنا بھی ہم پہلے ڈر جاتے تھے، ایک دم ہمارے دماغ پہ اثر پڑ جاتا تھا، الحمدللہ اب ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا، نہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن حکیم کے ہیں اور وہ ہمارے نبی پہ اترے ہیں۔ آپ پہ جادو کرنے والے پہ واپس پلٹ جائے گا، جنات بھیجنے والے پہ واپس پلٹ جائے گا، جن اگر جادوگر ہے اس پہ پلٹ جائے گا، نظر لگانے والے، حسد والے، بغض والے، آپ پھر جو آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کو اذیت دے رہا ہے، بدنام کر رہا ہے۔ بعض عورتیں مجھے مرد باہر ملکوں سے زیادہ تر رابطے کرتے ہیں، جی ہمیں بدنام کر رہے ہیں فلاں۔ آپ یہ پڑھیں، بدنام کرنے والا ہی ایسا الجھ جائے گا کہ اس کی زندگی اس پر بھاری ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ اس کو میں نے آزمایا ہے کئیوں نے پڑھا اس کو، الحمدللہ۔ جو آپ کو نقصان، اذیت، تکلیف، ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، جکڑن میں آ جائے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے کر کے دکھائی ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو خالی ہوائی بات کر رہا ہوں۔ جب صحابہ پہ یہ اتری، صحابہ کی شان پر اور نبی علیہ السلام کے مقام پر، تو آپ علیہ السلام کے جو حاسدین، مخالفین، جو بھی آپ کے دشمن تھے، وہ سارے کے سارے اسی جکڑن میں آئے، اسی گرفت میں آئے جو ان کے لیے وہ چاہ رہے تھے۔ اب یہ آیت ہے سورہ احزاب کی، اور احزاب آپ کو پتہ ہے سورہ، یہ ایسی زبردست صورت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے۔ غزوہ احزاب میں جو صحابہ پر آزمائشیں آئی ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے سورہ کو پڑھیں تو آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہاں صحابہ کی شدت تکالیف غزوہ احزاب میں، اور صحابہ پر آزمائشیں، ایک تو تھی غربت، ایک تو تھا افلاس، ایک تو تھا ہر چیز کی کمی، اسلحے کی کمی، لیکن تعداد کی کمی، لیکن اوپر سے دشمن بڑی تعداد میں اور پلاننگ بھی کر رہا ہے، جادوگروں کو بھی استعمال کر رہا ہے، جادوگر بھی ساتھ لاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ سمجھیں کہ مکہ کا مشرک جو ہے بس تلواریں اٹھا کے نکل آتا تھا۔ آج 14ویں صدی میں لوگ جو ہے جادو جو ہے کر کے لوگوں کو بستر پہ موت کی دہلیز پہ لے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے، ابھی ایک بہت بڑا پاکستان کے جو ہے نا ایک ادارے کی سربراہ ہے، مجھے انہوں نے فون کیا، کہنے لگی کہ میں وہ ہیڈ بننے والی تھی، کہتی ہمارے جو دوسرے ہیڈ ہیں انہوں نے کسی کو بلایا تھا، وہ عجیب منکے لے کر آیا تھا اور وہ بیٹھا ہوا آفس میں پڑھ رہا تھا، تو اب آپ بتائیں کہ میں جو ہے نا کیا کروں، کہ اس نے کوئی جادو کر دیا شاید مجھ پہ۔ یوں جادو ہو رہا ہے آج کل، ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، لوگ اپنے ترقی کے لیے
اور جادو کا سہارا قرآن و سنت کے خلاف ورزی کر کے، ہاں قرآنی اعمال کریں، وظائف کریں، اللہ کے فضل سے کتنی بڑی تعداد ہے، میں ابھی نام نہیں لیتا، جو ہمارے وظائف کر کے اجازت لے کے آج پاکستان کی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے قرآن سے جب جڑیں گے تو آپ کا ایمان بھی بنے گا اور ترقی بھی اللہ دے گا۔ اب صحابہ اکرام کے لیے جب وہ لڑنے آتے تھے تو خالی لڑائی کرنے وہ تلواریں لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ جادوگروں کی ٹیمیں لاتے تھے، اور خاص طور پہ جادوگر لاتے تھے، اور وہ ان کا سہارا شیطان خود آتا تھا ان کے ساتھ انسانی شکل میں۔ قرآن پاک میں ہے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اب وہ جادوگر ہر چیز جب اللہ نے قرآن میں کہا، یہ آیت اتاری، یہ آیت اب آپ نے پڑھنی ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 25 نمبر آیت سورہ احزاب، آپ نے اس کو روزانہ 25 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کر لینی ہے، آپ کی روز حفاظت ہوگی۔ روز آپ پہ جو بھیجے گا، جو بھی حسد، بغض، جادو، جنات، کوئی بھی وار، چاہے دشمن کی تلوار گولی کا وار کیوں نہ ہو، زہر کا وار کیوں، وہ واپس پلٹے گا۔ کاریگر نہیں ہوگا، کامیاب وہ نہیں ہوگا، اس کی پلاننگ فیل ہو جائیں گی، اللہ اس پہ پلٹا بھی دے گا، اس کو آپس میں الجھا بھی دے گا، ٹکرا بھی دے گا۔ جو آپ کے بارے میں بد سوچے گا وہی بد اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے یہاں صحابہ کے لیے فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے پلٹا دیا کافروں کا وہ سارے وار، اللہ نے خود پلٹا دیے۔ کافر جو ان کے لیے سوچ رہے تھے وہ ان پہ پلٹ گئے۔ کیا؟ لم ینال بغیظہم، بغیظہم کا لفظ بولا کہ وہ دل کے اندر جو جلن رکھتے تھے، جو بغض رکھتے تھے، ان کے لیے، نفوس قدسیہ صحابہ کے لیے۔ اب ان کو صحابہ سے بغض تھا، بہت زیادہ بغض تھا، اور اس بغض کا اظہار وہ کرتے تھے جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے، یا وہ کرتے تھے تلوار کے ذریعے، یا گالیوں کے ذریعے، یا شعر و شاعری کرتے تھے ایسی کہ وہ صحابہ کی گستاخی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ وار سارے اللہ نے پلٹا دیے ان پر، بغیظہم، جو وہ اپنے اندر کا بغض کا اظہار زبان سے کرتے تھے، ہاتھ سے کرتے تھے۔ اچھا، اندر جب بغض ہوگا تو زبان سے کبھی ان کے حق میں بولے گا نہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کی شان میں یہ فرمایا، لم ینالوا خیرا، کوئی خیر نہیں ہے ایسے بندے میں جو کسی کے متعلق غلط سوچتا ہے، جو کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے، جو کسی پہ جادو کرتا ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں سب سے مشکل جگہ، آپ تو پھر بھی اپنے بستر پہ بیٹھ کے، آپ صوفے پہ بیٹھ کے، مصلے پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں گے، دفتر میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ صحابہ کو اللہ نے وہاں اس آیت کی شان بتائی اور حفاظت فرمائی، فرمایا آج تم تلواروں کے سائے کے اندر ہو، کافروں نے تمہیں تلواروں سے گھیرا ہوا ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اے مومنو، اے صحابہ، تمہیں اللہ نے یہاں بھی ان سے بچا لیا ہے۔ یا مومنین قرآن میں جہاں بھی لفظ آئے گا اس سے مراد صحابہ ہوتے ہیں، کیونکہ اترے ہی ان کے لیے قرآن ہے، سامنے وہی جو ہے اس کا مقصود تھے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، پھر اللہ نے اپنی قدرت بتائی کہ میں قوی ہوں، قوی ہوں، میں اللہ سے قوی کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ چیز چھوٹی سی ہے اللہ کے لیے، آپ کو بچا لینا، آپ کے دشمن کو الٹ دینا۔ عزیزہ، زبردست طاقت والا ہے وہ۔ اب اس آیت کو آپ 25 بار پڑھ لیا کریں، روز اپنا وظیفہ بنا لیں، اور اگر کبھی کبھار آپ پہ کوئی جادو سخت ہو تو آپ اس کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جادو کے اثر کو اور جن کے اثر کو زائل کرنے کے لیے پی لیا کریں، تو وہ الگ ہے۔ پھر آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں جادو جنات کا بہت اٹیک ہو، آپ یہ پڑھتے جائیں، آپ سے ہر چیز، جیسے وہ گیند ٹکرا کے دور چلی جاتی ہے، آپ سے وہ چیزیں ڈبل طاقت کے ساتھ واپس بھاگیں گی، اور آپ پہ کوئی وار ہی نہیں کر سکے گا، اللہ لٹاتا رہے گا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، اس کا جو ہے ربیع الاول کے شروع میں ایک چلہ بھی دوں گا، وہ میں انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آ جائے گا، جو وہ کر لے گا اس سے ہمیشہ کے لیے اس کا عامل بن جائے گا۔ ابھی آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، مرد عورتیں سارے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آیت بڑی طاقت والی ہے۔ میں نے تو ابھی تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر مسلمان کو اس کی طاقت کا پتہ چل جائے تو وہ دنیا میں کبھی پریشان نہ ہو، کسی سے غمگین ڈرے نہیں وہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔